اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج کس دور میں جب ابتلا مشکل حالات بالخصوص کورونا وائرس کی کیفیت سے تو کتب عالم امکان سرکار حجت دوراں امام رؤوف عاشر حامد ابو تراب اور امام عادل آقا کے ذکر کی طرف توجہ ہماری مشکلات کو حل کرے گی۔ سرکار حجت کی معرفت واجبات اور واضحات میں سے اور حضرت کی معرفت کے بغیر موت زمانہ جاہلیت کی موت ہے۔ اس تذکرے کے حوالے سے اگر دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں حضرت کا تذکرہ اور بالخصوص یا صالح یا با صالح کے لفظ کی یاد کے ساتھ اگر امام کو پکارا جائے تو عالمی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ حضرت کو یاد کرنے کا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں طریقہ یا صالح یا با صالح اور امام کی خوشنودی اور خوشنودی پروردگار کے لیے دعا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یہ دعا نجم الشاکر فی احوال صاحب العصر والزمان میں کئی روایات سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اللہم اجل ولیک الفرج صلوات کاملہ بہت زیادہ دعائیں۔ ہمارا موضوع چونکہ شعبان بھی ہے اور بالخصوص ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کچھ نئی معلومات تاکہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے مومنین و مسلمین کو فائدہ ہو۔ امام کے ظہور اطہر کے بعد جو کچھ واقع ہوگا یا ظہور کے قریب اس میں سے 1000 علامات غیر حتمی پوری ہو چکی ہیں۔ باقی حتمی علامات میں سے سفیانی کا خروج، مشرق سے آگ کا بلند ہونا، شام کی جاسیہ نامی بستی کا دھنس جانا اور بالکل ظہور کے قریب مقام بیدا میں امام زمانہ کے لشکر کا تباہ ہونا، عثمان بن انبسہ سفیانی جو امام کا دشمن شام سے امام کے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے گا اس کی تباہی ہے۔ دیکھیں اس میں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام کے خلاف ہوں گے جیسے کہ دجال جس کا نام سیاد ابن سائد ہے اور سفیانی اور امام کے دشمن خوارج، ناصبی، فرقہ ابتریہ یا بتریہ۔ مختصراً یہ کہ جو امام کے ساتھ امام کی فوج یا امام کی برانچیں ہوں گی یا امام کی فوجی ڈویژن ہوں گے تو شیخ جیسا کہ شیخ الاسلام نجم الدین طبسی الوائزی عظیم شیعہ محقق انہوں نے کتاب میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے سیاہ عالم کے ساتھ چین کی طرف سے ایک بہت بڑے مومنین کی ایک لشکر امام کی طرف سرزمین عرب اور حجاز کی طرف ہے۔ دوسرا عظیم عرب مجتہد ہیں الشیخ محمد رباط فرتوسی جنہوں نے کتاب لکھی شخصیات ما قبل ظہور شریف، الشیخ محمد رباط فرتوسی۔ انہوں نے اس روایت کی تفصیل میں کہ جس میں مولا علی نے فرمایا، علی رضا جدولی نے علائم حجت میں بھی لکھا کہ اذا قام القائم بخراسان الذی یتی من الصین والملتان، جب امام زمانہ کا کمانڈر خراسان سے آئے گا چین اور ملتان سے لوگ اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ جس میں چین کی بات میں نے کر دی، اس کے بعد سمرقند سے اچانک ایک لشکر نمودار ہوگا، سید حسنی اس کے کمانڈر ان چیف اور جنرل ہوں گے۔ یہ سمرقند سے مراری، ترکمانستان کا شہر مراری جو اس زمانے میں مرو تھا، اس کے بعد وہاں سے مشہد، تہران، نہاون، دینور، ہمدان، دینور نہاون سے ہوتا ہوا استخر کے مقام پر
استخر وہ دروازہ شیراز ہے جہاں پر امام کے کمانڈر اور امام کے دشمنوں کی جنگ ہوگی. ادھر سفیانی جو وادی دیابس، جیسے مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا یخرج ابن العاقلۃ الاقباد الوادی الیابس، جگر چبانے والی کا بیٹا وادی یابس سے اٹھے گا. عتبہ بن ابی سفیان کی نسل سے سفیانی، جس کا نام عثمان بن انبسہ لکھا گیا. یہ وادی یابس شام میں دمشق کے پہاڑی علاقے میں شمال مشرق کی طرف علاقہ ہے وادی یابس. یہ وہاں سے اٹھے گا، پھر دمشق سے ترتوس، انطاکیہ، نصیبین، موصل، تکریز، بلد، بغداد سے حلہ، بابل، کربلا، نجف، بصرہ، حی، اہواز سے پھر استخر کے مقام پر یہ جائے گا. اس کی جنگ ہے امام کے کمانڈر سے. استخری جسے دروازہ شیراز بھی کہا گیا. یہ جس میں نے شہروں کا نام لیا، ان علاقوں میں یہ قتل و غارت کرتا ہوا ہر ایک کو جو اس کے سامنے آئے گا اور مومن ہوگا اس کو قتل کر دے گا. مریم، زینب، حسن، حسین، علی، جعفر، اس طرح کے نام سنتے ہی قتل کر دے گا. اہل بیت کے ماننے والے 6 ماہ کے بچوں کو گرم پانی میں پھینک دے گا. پانی کو ابلتے ہو گرم پانی میں پھینک دے گا. یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگوں کے ذہن میں ایک اشتباہ کہ امام زمان آئیں گے تو تلوار سے قتل و غارت کریں گے. حالانکہ یا دریائے دجلہ اور فرات یا دریائے نہریں فل ہو جائیں گی، تو یہ روایات غلط ہے. اصل میں دجلہ اور فرات میں قتل و غارت اور خون سفیانی، عثمان بن انبسہ سفیانی کی وجہ سے ہوگا کہ دجلہ کے لاشوں سے بھرا ہوا ہوگا، دریا کے کنارے بدبو اور عفونت ہوگی، کوئی جا نہیں سکے. امام کے آنے کے بعد یہ قتل و غارت رکے گی، امن کا نفاذ ہوگا. جیسے کہ وارد بہی املہ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملی ظلم و جورا. یہ دروازہ شیراز. پھر ہدا سفید علم یمن سے، حسن یمانی، یمن، صنعاء، وادی کرعا، حجاز، مکہ میں امام کے ساتھ ان کا لشکر. یہ میں عرض کر چکا ہوں ہدایت کے سب سے زیادہ قریب یمن کے لوگ. یہ بھی حجاز سے سفر کرتے ہوئے سرزمین عراق میں سفیانی جب قبضہ کر چکا ہوگا، یہ اچانک پہنچ کر اس کی کمر کو توڑیں گے. ادھر سے سید حسنی شمال مشرق خراسان سمرقند کی طرف سے آئیں گے. شعیب بن صالح تمیمی وابرا النہر یا قزوین 2 مقامات کا تذکرہ روایات، جس میں تالخان کا علاقہ ہے. تالخان یہ علاقہ ہے کہ امیر المومنین نے خلافت مسلمانوں کے خلیفہ کے دوسرے دور حکومت میں ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ تالخان کا خیال کرنا، وہاں پر خزانے ہیں. خزانے سے مراد چاندی سونا نہیں، مومنین اس زمانے بھی اچھے لوگ. اور اس کے بعد تالخان کے لوگ امام زمانہ کی فوج میں لشکر میں زیادہ ہوں گے. بعض روایات میں کہ تالخان یا کوکاف اس علاقے میں جو امام زمانہ کا وسیع لشکر ہے وہ مومنین جناب یوسف اور بن یامین کی اولاد سے ہوں گے، جو یہ سرکار مہدی آخر الزمان کے لشکر میں ہوں گے. اس کے علاوہ ہاشمی گیلان الغرب بھی ایک کمانڈر امام کی فوج میں سے ہوگا. میرے عزیزو، یہ تمام کمانڈر امام زمانہ کے لیے کام کریں گے. بر صغیر کی بندرگاہ سے ایک بہت بڑا لشکر سمندری راستے سے بصرہ اور امام کے قریب آئیں گے. اس کے وقت کیونکہ ہمارا امامت کا عقیدہ ہے اور امامت کا عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے. آج دنیا جو بھی توہمات پھینکے یا امامت کا انکار کرے، وہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، قرآن اور صحیفوں کو جھٹلا رہا ہے. اور اب جو امامت کے مفہوم کو نہیں مانتا وہ امام کا منکر نہیں، خدا کی الہی کتب کا انکار کرتا ہے. اس کی اپنی مرضی، وہ خود ہی برباد ہوگا. امامت ایک ایسا امر ہے جس کو خدا نے انبیاء میں بھی لازم کرا. انی جعلک للناس اماما. ایک امام مسجد والا ہوتا ہے، ایک وہ امام ہوتا ہے جو معصوم ہو. ابراہیم اور اولاد ابراہیم میں سے لا ینال احد الظالمین. ابراہیم کی اولاد میں سے کہا میں دوں گا لیکن ظالمین کو نہیں. انی جعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے امام. یہ امامت کے سلسلے میں پھر نبوت اور امامت کے لیے معجزہ دلیل ہے.
امام الامامت کا نبوت، امام وہ ہے جو نبی کی طرح، نبی نہیں ہوتے لیکن نبی کی جگہ پر بیٹھنے والے، خاتم الانبیاء کے بعد امامت کا حق ہے، اور حق بھی اس کا بنتا ہے جو جس کی مسند پر بیٹھے تو سوال کیا جائے، جیسے نبی جواب دیتا تھا ویسے امام بھی جواب دے۔ اسی طرح یہ آخری امام، امامت کی ارزش کو لوگ آج بھلا رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی امام ہے جس کے پیچھے نبوت کا عظیم تاج رکھنے والا عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ لہذا امامت کو لغوی اور اپنے عرف کے معنوں میں نہ لو، امامت وہ منصب الہی کہ جس کے پیچھے نبیوں کو نماز پڑھنا پڑتی ہے، وہ مہدی ہے۔ سرکار حجت دورہ کے پاس بصرہ سے یہ جو کمانڈرز پہنچیں گے، آ کے طلب کریں گے مولا معجزہ، چونکہ الاجاد برہان النبوت والامامت، معجزہ نبوت اور امامت پر دلیل ہے۔ کوئی نبی اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہے، عرف میں معاشرے میں معجزہ دکھاتا ہے، اسی طرح امام بھی معجزہ دکھاتا ہے۔ یہ استمرار ہے اس سلسلے کا کہ آدم وسیع شیش، اس طرح نوح سام، موسیٰ یوشع علیہ السلام، عیسیٰ شمعون مصطفیٰ، اس کے بعد مرتضیٰ، اس کے بعد امامت کا سلسلہ سرکار حجت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب میرے مولا پہنچیں گے تو یہ معجزہ طلب کریں گے، نانا والا معجزہ، جیسے کنکریوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کی جانشین، اور نبی نے جو 12 جانشین بتلائے، امام مہدی بھی کنکریوں کو اٹھائیں گے، کنکریاں گفتگو کریں گے، امام کے علم کا پھریرا خود کھل جائے گا، جس میں لکھا ہوگا آتیو واسماؤ، سنو اور اطاعت کرو۔ سرکار حجت دورہ کی تلوار ذوالفقار خود بخود نیام سے باہر آئے گی، مولا دشمنوں، فاسق اور ملعون اور ظالم لوگوں سے انتقام لے میرے ذریعے سے۔ امام کی بیعت کرنے والا سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام، یہ جبرائیل وہ ہیں جو مولا علی کے شاگرد ہیں، ساکِ عرش پہ علی نے تخلیق آدم سے کافی مدت پہلے جبریل کو، یہی جبرائیل علیہ السلام نے امام حسین کو بھی کھلایا۔ اور میں تحقیق رکھتا ہوں امام زمانہ کی ولادت آمد ظہور کے بعد جو 255 تھی، جبریل علیہ السلام آسمان پر امام زمانہ کو لے کر گئے، یعنی اپنے پروں پر حسین کو بھی کھلایا، اٹھایا، اور مہدی کو بھی۔ یہی امام زمانہ کے علم کے ساتھ آگے ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی اس غیبت کے دور میں امام کے منہ سے تنہائی جو 30 افراد ہیں، ان میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ امام کے ساتھ جو لوگ اٹھیں گے ان میں نے عرض کیا تھا کچھ کمانڈرز کا، آج ان مستورات کا تذکرہ جو امام کی فوج میں ہوں گی۔ یہ فوجیوں کے لیے کھانا بھی پکائیں گی، یہ جو فوجیں مختلف علاقوں سے آئیں گی، چین ہے، سمرقند ہے، سینٹرل ایشیا ہے، مشرق وسطیٰ ہے، یمن ہے، باقی علاقوں میں، اور کچھ فوجیں دشمنی کی میں نے بتائیں، جیسے دشمن سفیانی ہے، اور اسی کے ساتھ اسی اسنا میں کہ جب ایران میں مشرق وسطیٰ میں کہ نقشہ سیٹ ہو جائے گا ابتدائی طور پہ امام کا، تو سروشی نامی آرمینیا کی طرف سے ایک شخص تہران کے لڑنے کے لیے آئے گا، تو پھر اس کو بھی شکست ہو جائے گی، آخری یہ سروشی نامی شخص بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ جو عورتیں ہیں ان کے نام لکھے گئے ہیں کہ جو امام کی فوج میں دوبارہ اٹھائی جائیں گی، جناب آسیہ فرعون کی زوجہ مومن، جناب حزقیل علیہ السلام کی زوجہ جناب سعاد سے جناب سیانہ، شیخ الاسلام نجم الدین تبسی الواد، جناب ام خالد، ام یمن نبی پاک کی کنیز، ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جناب عمار کی والدہ، جناب یاسر کی زوجہ، اسلام میں یہ پہلی مستور ہے جن کو، یہ بھی امام زمانہ کے دور میں اٹھائی جائیں گے۔ جناب بی بی کنوا، بی بی کنوا کون ہے؟ رشید ہجری یا رشید ہجری کی بیٹی، کہ جن کے باپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے کہ مولا علی کی محبت میں، تو یہ باپ کو کندھے پر اٹھا کر چلتی رہی، بی بی کنوا، یہ بھی امام زمانہ کی فوج میں۔ بی بی حبابہ والبیہ،
مولا علی سے لے کر مولا رضا تک 8 اماموں کا دور دیکھا، اور ایک پتھر عطا کیا گیا جس پر ہر امام اپنی امامت کی مہر لگاتے تھے۔ مولا علی کے پاس لے گئی، مولا نے مہر لگائی۔ امام حسن کے پاس گئی، اس پتھر پہ امام حسن نے مہر لگائی۔ امام حسین علیہ السلام، پھر مولا حسین علیہ السلام نے مہر لگائی۔ مولا سجاد علیہ السلام نے حباب والبیہ کے اس پتھر پر مہر لگائی۔ پھر یہ امام زین العابدین کے دور میں امام زین العابدین نے بھی مہر لگائی پر اس کے پتھر جو عطا کیا گیا تھا۔ اس کو پھر ضعیفی آ گئی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی جوانی کو پلٹایا، پھر جوان ہوئی، حباب والبیہ۔ پھر مولا باقر علیہ السلام کے دور میں مولا نے مہر لگائی اس شنگریزے پر، پتھر پر۔ پھر مولا جعفر صادق علیہ السلام نے مہر لگائی، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مہر لگائی۔ پھر امام رضا علیہ السلام کے دور میں دوبارہ ضعیف ہوگی، امام نے پھر اپنے اعجاز سے پروردگار کے ہاں دعا کی، اور تصرفات اور اختیارات رکھنے والے امام رضا کو، جن کو خدا نے طاقت اور اختیارات عطا کیے، باذن اللہ مولا نے پھر اس کو جوان کیا معجزے سے۔ اللہ ان کے ہاتھ پہ، ائمہ کے ہاتھ پہ اعجازات کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے اختیارات عطا کرتا ہے، پھر یہ معجزہ ان کا فعل ہوتا ہے باذن اللہ۔ اچھا، حضرت امام رضا علیہ السلام کے دور میں دوبارہ جوان ہوئی، 240 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ بھی امام زمانہ کی فوج میں آئیں گی۔ زبیدہ ہارون کی زوجہ، یہ بھی مومنہ عورت تھی۔ مکہ کے اطراف میں جب پانی ختم ہو گیا تو پانی کھدوا کر کعبہ حجاج کے لیے، زائرین کے لیے پانی کا اہتمام کیا۔ ان کے آگے کئی سوج کی کنیزیں حافظ قرآن تھی، نیک باطینت عورت، یہ بھی امام زمانہ کے دور میں امام کی حکومت میں اٹھے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ امام کے ہاتھوں یبلغ سلطان من المشرق الی المغرب، حضرت کے وجود اقدس سے مشرق مغرب کی تمام اراضیاں، تمام زمینیں فتح ہوں گی۔ تم آج کرونا تو سے بے بس ہو، امام کی آمد کے بعد کائنات کی ہر غلاظت، برائی، گندگی ختم، اور دنیا جنت ہو جائے گی۔ دنیا کے عجیب ترین صحرا، صحرائے گوبی، جہاں پہ یہ ریت کا صحرا ہے، صحرا میں برف باری ہوتی ہے، صحرائے اعظم افریقہ، صحرائے چولستان، عراق کا صحرا، عراق میں امام کا کیپٹل ہوگا کوفہ، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ بہت بڑا ملک ہے۔ اس وقت تو اس کا رقبہ 4,38,000 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ شیعہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا اس وقت چوتھا بڑا ملک ہے۔ تو یہ امام کا کیپٹل کوفہ میں ہوگا، جیسے کہ ان کے دادا پاک، جد پاک مولا علی اور امام حسن، اور اس کے بعد علوی حکومت جناب مختار ابن عمیر ثقفی کا کیپٹل دارالحکومت کوفہ تھا۔ اسی طرح امام زمانہ جب آئیں گے تو، لیکن اس وقت کوفے کی عجیب حالت ہوگی۔ کوفہ کی مسجد میں 1.5 کروڑ افراد امام زمانہ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، جو میں عرض کر چکا ہوں پیچھے۔ نجف، کوفہ اور مسجد شاہلہ کے حوالے سے بھی ایک معروضات میں سے ایک عرض آپ کی خدمت میں کروں کہ نجف امام زمانہ کا خلوت قضا ہوگا، جسے آپ بیٹھک کہتے ہیں۔ مسجد کوفہ فیصلے کی جگہ، مسجد شاہلہ بیت المال کی جگہ۔ اور اس وقت امام زمانہ علیہ السلام پوری دنیا کے ظاہری طور پر بھی پریزیڈنٹ اور دنیا کے سردار ہوں گے۔ مشرق اور مغرب کے ان علاقوں میں جہاں کے کفر، کمیونسٹ اور بے دین لوگ ہیں، مومنین سے فل ہوں گے امام کے ظہور اطہر کے بعد۔ علمی ترقی کے اس عظیم دور میں 60 گز کی چوڑی سڑکیں، کھلی سڑکیں ہم نے پڑھی، حتیٰ کہ جہاز یہ ٹکٹ کٹانی پڑتی ہے، آپ کو ویزا، پاسپورٹ لینا پڑتا ہے، ملکوں کے سفر۔ مومنین امام کے دور میں اس حسین مرحلے پر بادلوں پر بیٹھ کر انڈونیشیا سے امریکہ تک اور کئی ہزار میل کا سفر کریں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مالک ذوالجلال ہمیں حضرت حجت الدورہ کا تذکرہ اور اس کرونا وائرس وباؤں کے دور میں آخرین حجت کے تذکرے کی توفیق عطا فرمائے، ان الفاظ کے ساتھ کہ جہاں تک میرا پیغام جائے، یا صالح یا با صالح
سرکار حجت کی اس کنیت پاک کو یاد کریں. عرب اور عجم کے صحراؤں اور بیابانوں میں بزرگ ترین مجتہدین علماء فقہاء نے اس کنیت کی وجہ سے نجات پا لی. یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.